بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک جنگل قریب ایک گاؤں آباد تھا۔ وہ گاؤں بہت خوبصورت تھا۔ اس گاؤں میں ایک چلی نامی آدمی رہتا تھا۔ وہ بہت ہی چالاک اور شاطر تھا۔ وہ باتوں ہی باتوں میں لوگوں سے سارے راز اگلوا لیتا تھا، لیکن اس نے زندگی میں کبھی اپنی چالاکی کو اچھے کام میں استعمال نہیں کیا۔ وقت گزرتا رہا اور اس گاؤں کے لوگ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، لیکن چند سالوں سے اس گاؤں میں ایک بہت مسئلہ پیدا ہو گیا تھا کہ اس گاؤں میں جو بھی کوئی آدمی شادی کرتا اور سہاگ رات منانے کے بعد صبح جب وہ گھر سے باہر نکلتا تو گاؤں کے آوارہ لڑکے وہ سب باتیں بتاتے جو وہ سہاگ رات کو اپنی بیوی کے ساتھ کر چکے ہوتے، اور اس کے ساتھ تمام گاؤں والوں کو بھی پتہ چل جاتا تھا۔ وہ دولہا اور دلہن بڑے حیران ہوتے کہ آخر ایسی ذاتی باتیں کیسے گاؤں والوں تک پہنچ جاتی ہیں، اور یہ کام کئی سالوں تک چلتا رہا، اور جو بھی آدمی شادی کرتا تو سہاگ رات کی تمام باتیں اس گاؤں والوں کو پتہ چل جاتی۔ لوگ بڑے حیران ہوتے کہ آخر دولہے اور دلہن کی باتوں کو کون پورے گاؤں میں پھیلا دیتا ہے۔ ایک سال ایک شیخ صاحب کی شادی ہوئی تو سہاگ رات منانے کے بعد جب شیخ صاحب اپنے گھر سے باہر نکلا تو گاؤں کے آوارہ لڑکوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا کہ تم نے رات کو اپنی بیوی سے یہ بات کہی اور تم نے اپنی بیوی کو ساری رات سونے نہیں دیا۔ اب کوئی کوئی بات کہتا اور کوئی کوئی بات کہتا۔ شیخ بڑا پریشان ہوا کہ جب میں نے یہ باتیں کیں تو میری بیوی اور میرے علاوہ اس کمرے میں کوئی موجود نہیں تھا، لیکن یہ سب باتیں باہر تک کیسے پہنچی؟ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد وہ پڑوس کے گاؤں کے ایک دانا آدمی کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ میاں بیوی کی پہلی کی رات کی تمام باتیں گاؤں کے آوارہ لڑکوں کے پاس کیسے پہنچی۔ یہ سن کر دانا آدمی بڑا حیران و پریشان ہوا کہ آخر میاں اور بیوی کی ذاتی باتیں لوگوں تک کیسے پہنچ جاتی ہیں۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس دانا نے شیخ سے کہا کہ اگر تم مجھ پر تھوڑا سا بھروسہ کرو تو میں اس راز سے پردہ اٹھاؤں گا۔ شیخ نے کہا کہ تم بتاؤ کہ تمہیں کیا کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ تمہیں اپنی بیوی کے ساتھ مجھے کمرے میں جانے دو اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیری بیوی کو ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا۔ شیخ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، اس نے اجازت دے دی۔ اب جیسے ہی دانا آدمی دولہے کی طرح تیار ہو کر کمرے کے اندر داخل ہوا تو شیخ کی بیوی تیار ہو کر بیٹھی تھی۔ جیسے ہی وہ دانا اس عورت کے قریب گیا تو اچانک زمین پر لیٹنا شروع کر دیا۔ نہیں، اب لیٹتے لیٹتے وہ بستر کے نیچے گھس گیا اور تھوڑی دیر بعد ایک آدمی کی ٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹ کر باہر لے آیا۔ جب اس نے دیکھا تو وہ گاؤں کا وہی چلاک چور چلی تھا۔ اس کے بعد اس نے شیخ کو آواز لگائی کہ تیرا چور پکڑا گیا۔ جب شیخ صاحب نے اس چور کی خوب پٹائی کی تو اس نے تمام راز اگل دیے کہ جب بھی گاؤں میں شادی ہوتی تو میں دلہن اور دولہے کے آنے سے پہلے اس کمرے میں چھپ جاتا اور ان دونوں کے درمیان میں ہونے والی ساری حرکات کو ساری رات چھپ چھپ کر دیکھتا رہتا، اور صبح میں جا کر اپنی محبوبہ کو بتا دیتا، اور تھوڑی ہی دیر میں وہ سب باتیں پوری گاؤں میں پھیل جاتی۔ یہ سن کر شیخ کو بہت غصہ آیا اور اس نے تمام گاؤں کے لڑکوں کے ساتھ مل کر اس آدمی کو ایک گدھے کے پیچھے باندھ دیا اور پورے گاؤں میں گھسیٹا، اور اس کے بعد اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گاؤں سے نکال دیا۔ اس کے بعد شیخ صاحب نے اس دانا سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ ہمارے کمرے میں رات کوئی آدمی موجود ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب دو آدمیوں کی باتیں تیسرے تک پہنچے تو سمجھ لو کہ تم تینوں دونوں کے علاوہ تیسرا کوئی ضرور موجود ہے۔ جب میں تیرے گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایسی کوئی بھی جگہ نہیں کہ کوئی چھپ کر تمہاری باتیں سن سکتا ہو۔ پھر مجھے یقین ہو گیا کہ رات کو کوئی تمہارے کمرے میں چھپ کر تمہاری باتیں سنتا ہے اور صبح گاؤں میں پھیلا دیتا ہے۔ یہ سن کر شیخ اس دانا کی عقل مندی سے بڑا متاثر ہوا، اور اس کے بعد اس گاؤں کے تمام لوگ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔